پتھر کا ہو گیا ہوں تیرے انتظار میں. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا خوبصورت بات کہی. دوستو, آواز اور الفاظ کا رشتہ, جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا, بہت عجیب و غریب ہے. سوچ کے دیکھیے کہ میں آپ کو نظر آؤں اور آواز سنائی نہ دے تو کیسا عجیب لگوں, یا صرف آواز سنائی دے اور نظر نہ آؤں تو بھی بات ادھوری رہ جائے. تو آواز اور الفاظ کے اس تعلق کے حوالے سے میری فہرست میں ایک ایسا شاعر ہے جس کا تعلق آواز اور تصویر دونوں سے ہے, اور جو اردو مشاعروں کو مسلسل تصویروں یعنی ٹیلی ویژن کے ذریعے سے تمام ہندوستان میں پہنچانے کا کام کر رہا ہے. 4 مصرے دیکھیے دوستوں, 4 مصروں کے ساتھ ان کو دعوت کلام دوں گا. ہم آوازوں کے سوداگر ہیں, ہم آوازوں کے سوداگر ہیں, ہم تصویروں کے تاجر ہیں. ہم آوازوں کے سوداگر ہیں, ہم تصویروں کے تاجر ہیں. لیکن پچھلے کئی دنوں سے آوازوں میں لفظ نہیں تھے, تصویروں میں رنگ نہیں تھے, آپ ہمارے سنگ نہیں تھے. جناب مہتاب عالم صاحب, ای ٹی وی سے تعلق ہے, آواز دے رہا ہوں آپ کی سماعتوں کے حوالے. بغیر کسی تمہید کے اپنی بات شروع کرتا ہوں. تاخیر بہت ہو چکی ہے. آپ لوگوں کی محبتوں کے حوالے سے جس طرح سے دانش جاوید صاحب نے بہت کچھ الفاظ کہے, شعر عرض کرتا ہوں کہ میری خواہش ہے تیری ذات کا حصہ ہو جاؤں. میری خواہش ہے تیری ذات کا حصہ ہو جاؤں. ایک نظر دیکھ لے مجھ کو تو میں تجھ سا ہو جاؤں. میری خواہش ہے تیری ذات کا حصہ ہو جاؤں. میری خواہش ہے تیری ذات کا حصہ ہو جاؤں. ایک نظر دیکھ لے مجھ کو تو میں تجھ سا ہو جاؤں. اور یہ شعر دیکھیں کہ یہاں پر ہمارے محترم پروفیسر وسیم بریلوی صاحب ہیں, منور رانا صاحب ہیں, سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے قدموں میں یہ شعر رکھتا ہوں اور آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تیری قربت تو میسر نہیں مجھ کو, لیکن تیری قربت تو میسر نہیں مجھ کو, لیکن میں اگر جھوٹ نہ بولوں تو اکیلا ہو جاؤں. تیری قربت تو میسر نہیں مجھ کو, لیکن تیری قربت تو میسر نہیں مجھ کو, لیکن میں اگر جھوٹ نہ بولوں تو اکیلا ہو جاؤں. بہت بہت شکریہ دوستو. اور یہ شعر بھی اس غزل کا سماعت فرما لیں کہ تیری قربت تو میسر نہیں مجھ کو, لیکن میں اگر جھوٹ نہ بولوں تو اکیلا ہو جاؤں. اور یہ شعر دیکھیں کہ اپنی خلوت میں مزہ آنے لگا جلوت کا, اپنی خلوت میں مزہ آنے لگا جلوت کا, اپنی خلوت میں مزہ آنے لگا جلوت کا. تیری تصویریں نہ دیکھوں تو میں تنہا ہو جاؤں. اپنی خلوت میں مزہ آنے لگا جلوت کا, تیری تصویریں نہ دیکھوں تو میں تنہا ہو جاؤں. بہت بہت شکریہ دوستو. ایک غزل کے دوسرے شعر پیش کرتا ہوں کہ یہاں پر عالمی مشاعرہ اور ہندوستان جو میرا وطن, میں اسے کس طرح سے دیکھتا ہوں. شعر پیش کرتا ہوں کہ کوئی چمن کہیں جنت نشان نہیں ہوتا, کوئی چمن کہیں جنت نشان نہیں ہوتا, اگر زمین پہ ہندوستان نہیں ہوتا. کوئی چمن کہیں جنت نشان نہیں ہوتا, کوئی چمن کہیں جنت نشان نہیں ہوتا, اگر زمین پہ ہندوستان نہیں ہوتا. اور یہ شعر بھی دیکھ لیں دوستو کہ کوئی چمن کہیں جنت نشان نہیں ہوتا, اگر زمین پہ ہندوستان نہیں ہوتا. چلے چلو کہ یہ دنیا تمام اپنی ہے, چلے چلو کہ یہ دنیا تمام اپنی ہے, مسافروں کا کہیں گھر مکان نہیں ہوتا. چلے چلو کہ یہ دنیا تمام اپنی ہے, مسافروں کا کہیں گھر مکان نہیں ہوتا. اور دیکھیں دوستو, ایک مطلب اس طرح سے کہنے کی کوشش کی ہے کہ جن کی پلکوں پہ تیرے خواب ہوا کرتے ہیں, جن کی پلکوں پہ تیرے خواب ہوا کرتے ہیں, زندگی میں وہی بےتاب ہوا کرتے ہیں. جن کی پلکوں پہ تیرے خواب ہوا کرتے ہیں, زندگی میں وہی بےتاب ہوا کرتے ہیں. اور یہ شعر دیکھیں کہ کل ہی انمول نہ تھے چشمے وفا کے موتی, کل ہی انمول نہ تھے چشمے وفا کے موتی, یہ گوہر آج بھی نایاب ہوا کرتے ہیں. کل ہی انمول نہ تھے چشمے وفا کے موتی, یہ گوہر آج بھی نایاب ہوا کرتے ہیں. اور دوستو, ہماری محفل میں چند روز اگر کوئی کسی کے ساتھ رہ لیتا ہے تو دعویٰ کرتا ہے چہرہ پڑھ لینے کا. اور کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ مضمون کیا پڑھنے کی ضرورت ہے, لفافہ دیکھ کے سمجھ لیتے ہیں. اس مضمون پر ہزاروں شعر کہے گئے. اس طالب علم نے اس سمندر سے ایک قطرہ لینے کی کوشش کی ہے کہ چہرہ پڑھ لینے سے کھلتا نہیں دل کا سبھال, چہرہ پڑھ لینے سے کھلتا نہیں دل کا سبھال,
एक नावल में कई बाब हुआ करते हैं, चेहरा पढ़ लेने से खुलता नहीं दिल का सवाल, चेहरा पढ़ लेने से खुलता नहीं दिल का सवाल, चेहरा पढ़ लेने से खुलता नहीं दिल का सवाल। एक नावल में कई बाब हुआ करते हैं। और ये शेर देखें दोस्तों कि दिल भी तोड़ा तो सलीके से न तोड़ा तुमने, दिल भी तोड़ा तो सलीके से न तोड़ा तुमने, बेवफाई के भी आदाब हुआ करते हैं। दिल भी तोड़ा तो सलीके से न तोड़ा, तो सलीके से न तोड़ा तुमने, दिल भी तोड़ा तो सलीके से न तोड़ा तुमने, बेवफाई की भी आदाब हुआ करते हैं। बहुत दिल भी तोड़ा तो सलीके से न तोड़ा तुमने, बेवफाई के भी आदाब हुआ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। एक गजल के चंद शेर और उसके बाद 3 जगह लूंगा। सादा गजल लिखने की कोशिश की है कि चश्म साकी न हमें छेड़ इशारा करके, चश्म साकी न हमें छेड़ इशारा करके, हम तो बैठे हैं समंदर से किनारा करके। चश्म साकी न हमें छेड़ इशारा करके, हम तो बैठे हैं समंदर से किनारा करके। और ये शेर देखें कि दाग सूरज पे लगाते हैं लगाने वाले, दाग सूरज पे लगाते हैं लगाने वाले, हमने जर्रे को भी देखा है सितारा करके। दाग सूरज पे भी लगाते हैं लगाने वाले, हमने जर्रे को भी देखा है सितारा करके। और ये शेर बतौर खास आपकी समातों के हवाले कि जिस तरह आपके वादों पे बसर की हमने, जिस तरह आपके वादों पे बसर की हमने, यूं बता दे कोई लफ्जों पे गुजारा करके, यूं बता दे कोई लफ्जों पे गुजारा करके, जिस तरह आपके वादों पे बसर की हमने, जिस तरह आपके वादों पे बसर की हमने, जिस तरह आपके वादों पे बसर की हमने, यूं बता दे कोई लफ्जों पे गुजारा करके। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। और आखिर शेर उसके बाद अपनी जगह लूंगा। शेर करता हूं कि यूं बता दे कोई लफ्जों पे गुजारा करके, यूं बता दे कोई लफ्जों पे गुजारा करके। और ये शेर देखें कि इस कदर आम भी जलवों को न हो जाना था, इस कदर आम भी जलवों को न हो जाना था, लोग लेते हैं मजे जिक्र तुम्हारा करके।